وبالوالدین احسانا۔ اللہ جل جلالہ خالق کائنات ہیں، کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، خود وہ ذات مسبب الاسباب ہے، ساری کائنات کے نظام کو اس نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ہر ایک کی اللہ جل جلالہ نے ایک حد بندی کر رکھی ہے، ہر ایک کے حقوق اللہ جل جلالہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے حقوق کو سب سے اوپر مقدم رکھا، اور اسی طرح درجہ بدرجہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے حقوق کو بیان کیا۔ اپنے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق جو اللہ جل جلالہ نے وہ رکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور دوسری جگہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ جہاں پر خالق کائنات نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا، وہیں والدین کے حقوق کو اللہ جل جلالہ نے اپنے حقوق کے بعد بیان فرمایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہوا ہے، بلکہ والدین کو اف تک کہنے سے اللہ جل جلالہ نے منع فرما دیا۔ اگر علماء فرماتے ہیں اس سے اف بڑھ کر بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ جل جلالہ اس کو ذکر فرماتے۔ ام المومنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مجھے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بستر مبارک لگا ہوا تھا ان کو لپیٹ دیا، تو میرے والد نے یہ دیکھ کر کہ بیٹی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے باپ کو پہچانتی نہیں؟ تو ام المومنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ ابا جان آپ کا مقام اپنی جگہ، لیکن آپ کیونکہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ پاک بستر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس پاک بستر پر میں آپ کو بٹھاؤں۔ لیکن جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا تم اپنے والد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے اس کو کلمے کی تلقین کی، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ یہ خبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس کی والدہ زندہ ہے، لیکن وہ اس سے ناراض ہے۔ تو رحمت کائنات محبوب کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکڑیاں اکٹھے کرنے کا حکم دیا، تو اس نے پوچھا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں تیرے بیٹے کو آگ کے اندر جلانے لگا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی آپ ایسا کیوں کریں گے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو جیسے ہی معاف کیا تو اس صحابی کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ میری والدہ جو مشرکہ ہیں میرے پاس آئی ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، اللہ ان کی خدمت کی برکت سے تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کا دروازہ ہے اور جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ امام الانبیاء
الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 3 بد دعائیں فرمائی اور جبریل نے آمین کہا تو ان میں ایک دعا یہ تھی کہ جس کے والدین زندہ ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو اس پر جبریل امین نے آمین کہا۔ فرمایا جس طرح والدین کے زندگی کے اندر ان کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی ان کے حقوق بندے کے ذمے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے والدین زندگی میں اس سے ناراض تھے اور اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کو راضی نہ کر سکا تو فرمایا یہ مسلسل اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اللہ جل جلالہ اس کے مسلسل دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اس کے والدین کو اس سے راضی کر دیں گے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم محبوب کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ یہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں اور وصیتوں کو پورا کیا جائے اور اس رشتہ داری کو نبھایا جائے جو صرف والدین کی وجہ سے ہو، اور ان کے دوستوں تعلق والوں کا خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، ہمیں بھی مسلسل ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے والدین کا جن کے ساتھ تعلق تھا یا جن کے ساتھ رشتہ داری تھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔